بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے ٹرانسجینڈر بل کے حوالہ سے، جس میں ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے یہ مترادف ہے۔ ٹرانسجینڈر اصل میں دو الفاظ سے مرکب ہے۔ ٹرانس کا معنی ہے تبدیل کرنا اور جینڈر کا معنی ہے جنس۔ جنس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ شریعت کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، جھوٹ کا راستہ کھل جاتا ہے، احکام شرع کے نفاذ میں مشکل پیش آئے گی، تغییر لخلق اللہ ہوگی، ہم جن پرستی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا، مرد اور عورت کا مشابہت اختیار کرنا یہ بھی سامنے آئے گا۔ آج ہم ان باتوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جھوٹ کا راستہ، ٹرانسجینڈر بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو جھوٹ کا راستہ کھل جائے گا۔ کوئی بھی مرد جائے نادرا کے آفس میں اور جا کر کہے کہ مجھے عورت لکھ دیا جائے، نادرا آفس کے ملازمین اس سے کسی قسم کا سرٹیفکیٹ مانگنے کے اہل نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن دکھانا وہاں ضروری نہیں۔ اسی طرح کوئی عورت جائے اور جا کر کہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد لکھا جائے، تو یہ ایک جھوٹ کا راستہ کھل جائے گا۔ مرد ہے وہ کہتا ہے مجھے خنثی لکھا جائے، مخنث لکھا جائے، تو جھوٹ بول کر وہاں جو مرضی لکھوا لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جھوٹ جب گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ احکام شرع کے حوالے سے بھی انتہائی مشکل پیش آئے گی اس کا نفاذ کرنے کے لیے، کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خنثی لکھوا لے، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، کوئی عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے۔ اب کیا ہوگا؟ شریعت کا جو نفاذ ہوگا اب ان پر انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال دے کر میں آگے جاتا ہوں۔ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتا ہے، اب شریعت نے مرد کو ڈبل حصہ دیا ہے اور عورت کو اس سے آدھا حصہ دیا ہے۔ اب جو مرد اپنے آپ کو عورت لکھواتا ہے پھر اسے آدھا حصہ ملے گا، اور جو عورت، اب ہر عورت چاہے گی کہ اس کے باپ کی جائیداد ہے تو اپنے آپ کو وہ مرد لکھوائے گی کہ مجھے ڈبل حصہ مل جائے۔ تو شریعت کا نفاذ جو ہے صرف اسی بات میں نہیں، بلکہ مساجد میں بھی وہ جا کر پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ عورتیں کہیں گی میں تو مرد ہوں، مجھے مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، حالانکہ عورت کی نماز مرد کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتی، دونوں کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس میں پرابلم آتی ہے، اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوانے کے بعد ڈبل حصہ لے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تغییر لخلق اللہ ہوگا۔ جب شیطان کو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجا، مردود کیا، تو اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اس نے کہا کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور یہ جانوروں کے کان جو ہیں وہ چیریں گے، اور اللہ کی تخلیق میں یہ تبدیلی کریں گے۔ اور فرمایا
کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ اس نے بہت زیادہ نقصان میں وہ پڑ گیا۔ تو یہ نقصان بھی اس میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان ریتی لگا کر اس میں سوراخ کرواتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح ہم جنس پرستی، یہ بھی ایک معاملہ بڑھ جائے گا کہ دو عورتیں، ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھواتی ہیں اور پھر دوسری عورت سے شادی کرتی ہیں، ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ اور اسی طرح مرد ایک اپنے آپ کو عورت لکھواتا ہے اور پھر دوسرے مرد سے شادی کر لیتا ہے، اب یہ دو مرد بھی ہم جنس پرستی میں شمار ہو جائیں گے، ہم جنس پرستی کرنے لگ جائیں گے، ہم جنس پرستی کا دروازہ کھل جائے گا اور بے حیائی کو بھی بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ اب کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے اور عورت لکھوانے کے بعد عورتوں کی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرے، عورتوں کی محافل مجالس میں جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں آئے ہو بھائی؟ یہ میرے پاس دیکھیں میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہو میں عورت ہوں، حالانکہ وہ مرد ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا کے مردوں کے سارے معاملات میں، تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کو فروغ دیا جائے گا، ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ عمل کرتی تھی، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے کہ وہ یہ عمل کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اسے نجات دی ان سے، اس بستی والوں سے جو کہ برے عمل کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے وہ بستی کو اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر ہم نے اس بستی کو پھر پلٹ دیا۔ یعنی جس طرح آج تربوز کی وہ چکی نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اور پھر اسے الٹا کر دیا، سارے لوگ اس کے اندر مر گئے۔ اور جولائی 2018 سے جون 2021 تک 28,723 درخواستیں جو ہیں وہ حکومت کو موصول ہوئیں، جن میں سے 16,530 مردوں نے یہ کہا کہ ہمیں عورت لکھا جائے اور 12,154 عورتوں نے کہا کہ ہمیں مرد لکھا جائے اور 9 مردوں نے کہا کہ ہم خواجہ سرا ہیں، ہمیں خواجہ سرا کہا جائے، اور 21 خواجہ سراؤں نے کہا کہ ہم مرد ہیں، ہمیں مرد کہا جائے، اور 9 خواجہ سرا جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے لیے درخواست دی میں عورت کہا جائے۔ تو یہ 28,723 لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ عمل کیا، اور یہ قانون 2018 میں پاس کیا گیا صرف خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کے لیے، لیکن خواجہ سراؤں کو تحفظ دینے کے لیے یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو فی الفور واپس لیا جائے، اور یہ بل بالکل شریعت کے منافی ہے، یہ بل اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس بل کو اگر ختم نہ کیا تو یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر اپنے معاملات کو طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔